اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایام معدودات، یہ گنتی کے چند روز ہیں۔ فاپس من جو کوئی کانا ہے منکم تم میں سے جو کوئی مریض ہے، بیمار ہے، او یا علی سفرن یا سفر پر ہے، فعدتم من ایام اخر، پس عدت پوری کرے من ایام اخر دوسرے دنوں میں وہ روزے پورے کرے۔ وعلی الذین، اور لوگوں پر یطیقونہ، جو مشکل سے ادا کر سکیں، روزے نہ رکھ سکیں، فدیۃ، طعام مسکین، بس وہ فدیہ دیں، ان کے ذمہ فدیہ ہے، طعام کھانے کا، مسکین ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ فمن، پس جو تطوع، پس جو خوشی سے، خیرن، وہ بہتر ہے جو خوشی سے دے، فاو، پس وہ خیر لہ، تو وہ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے، وان تصوموا، اور تمہارا روزہ رکھنا، خیر، بہتر ہے، لکم، تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو تو۔ شہر رمضان، ماہ رمضان میں، اللہ وہ جو کہ انزلہ، جس میں کیا کیا گیا، فی، اس میں القرآن، قرآن نازل کیا گیا ہے۔ ماہ رمضان المبارک وہ ہے جس میں قرآن مجید اتارا گیا، خودن، اس میں ہدایت ہی ہے، ہدایت ہے، للناس، لوگوں کے لیے، وبینات دن، اور دلیلیں ہیں، نشانیاں ہیں، من ہدا، ہدایت کی اس میں نشانیاں ہیں، والفرقان، اور حق و باطل میں تمیز کرنے والی باتیں ہیں، کہ انسان ہدایت کی طرف، سیدھے کی طرف جائے یا برائی کی طرف جائے، والفرقان کے فرق بتاتی، حق اور باطل میں، اچھائی اور برائی، اور نیکی اور بدی میں۔ فمن، پس جو کوئی شاہدہ، کوئی پائے، فمن کو، تم میں سے، شہر، مہینہ، رمضان کا مہینہ، فلیصم ہو، تو وہ اس میں ضرور روزے رکھے، ومن، جو کان ہے، مریضن، اگر کوئی بیمار ہے، او یا علی سفرن، یا سفر میں ہے، فعدۃ من ایام اخر، وہ دوسرے روزے رکھ کے وہ روزے پورے کرے۔ یرید اللہ، اللہ چاہتا ہے، بکم، تم پر، یسر، آسانی چاہتا ہے، سہولت چاہتا ہے تمہارے لیے، ولا یرید، اور وہ نہیں چاہتا، بکم، تم پر، اس کوئی دشواری نہیں چاہتا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کرو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ، پر، مَا ہَدَاكُمْ، جو تمہیں ہدایت دی گئی ہے، وَلَعَلَّكُمْ، شاید کہ تم تشکرون، تم شکر ادا کرو اللہ تعالیٰ کا۔ مریض اور مسافر کو اس حکم سے مستثنیٰ کر دیا۔ مریض سے مراد وہ شخص ہے کہ اگر روزہ رکھے تو اس کی ہلاکت یا اس کے مرض کے بڑھ جانے کا خطرہ ہو، اور سفر سے مراد اناف کے نزدیک 3 روزے کا سفر ہے، جس کا اندازہ 36 کوس یا 54 میل ہے۔ خواہ آپ اتنے مسافت آج 1 گھنٹے میں طے کریں، آپ کو افطار کی اجازت ہے۔ بیماری اور سفر سے جتنے روزے آپ نہ رکھ سکیں تو صحت یاب ہونے اور سفر سے واپس آنے پر ان کی قضا دینا ہوگی۔ مریض اور مسافر کو افطار کی اجازت ہے، لیکن روزہ رکھنا افضل ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں کبھی روزہ رکھا اور کبھی نہیں رکھا، لیکن سفر جہاد میں روزے کے افطار کا حکم ہے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ آج جنگ کا دن ہے، روزے افطار کرو۔ اس آیت میں علماء کا اختلاف ہے۔ اکثر کی رائے ہے کہ ابتدا میں جب روزے رکھنے کا حکم دیا گیا تو لوگوں کی آسانی کے پیش نظر یہ گنجائش رکھی گئی تھی کہ اگر کوئی روزے نہ رکھے تو وہ فدیہ ادا کرے۔ بعد میں جب لوگ روزے کی لذت و برکت سے آشنا ہو گئے تو یہ آیت واپس لے لی گئی اور حکم دے دیا گیا کہ روزے رکھ سکتے ہو تو، نہیں رکھ سکتے تو فدیہ ادا کریں۔ مثلا اگر بوڑھا ہے، دائم المرض ہے، جو بیماری اس کی موت کی طرف لے کے جا رہی ہو، اس لیے حاملہ عورت ہو یا دودھ پلانے والی عورت ہو، ان کے لیے یہ رعایت دی گئی ہے، اور یہ رعایت آج بھی بحال ہے۔ پہلی آیت میں روزہ رکھنے کی حکمت بیان کی گئی ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ اب اس بات کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ ماہ رمضان اس عبارت کے لیے کیوں مخصوص کیا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا، وہ قرآن جو کسی خاص قوم یا ملک کے لیے نہیں بلکہ ہدی للناس، تمام اولاد آدم کے لیے ہادی و مرشد ہے۔ اس کی ہدایت کی روشنی اتنی کھلی ہے کہ حق اور باطل بالکل ممتاز ہو جاتے ہیں۔ جس ماہ میں اتنی بڑی نعمت سے سرفراز کیا گیا ہو، وہ ماہ اس قابل ہے کہ اس کا ہر لحاظ سے اس کا
شکر گزاری میں صرف کر دیا جائے، اور اس نعمت کی شکر گزاری کی بہترین صورت یہی ہے کہ دن میں روزہ رکھا جائے، رات کو قرآن پڑھا جائے اور سنا جائے، تاکہ اس ماہ میں نفس کی ایسی تربیت ہو جائے کہ وہ اس بار امانت کو اچھی طرح اٹھا لے۔ اس آیت کا آخری حصہ لعلکم تشکرون اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے، یعنی احکام شریعت تعزیری احکام نہیں جن سے کسی کو تنگ کرنا اور تکلیف دینا مقصود ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کی منشا اسی سے آسانی اور اصلاح کرنا ہے، لوگوں کی اصلاح کرنا ہے۔ اس ٹکڑے میں گویا احکام شریعہ کی روح رواں کا ذکر فرمایا گیا ہے۔